السلام علیکم. معزز وکلاء، پریس سے منسلک دوستوں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کئی ہفتوں سے، میں تو یہ پبلکلی کہتا رہا ہوں کئی سالوں سے، کہ ہماری جو ادارہ ہے عدلیہ کا، اس میں بہت بڑی دراڑ پڑ گئی ہے. اور یہ یہاں تک دراڑ پڑ گئی ہے کہ اس ادارے کا اب یکجا ہو کے کام کرنا، اپنے فرائض کی انجام دہی کرنا بھی سپریم کورٹ کے لیول پہ ناممکن ہو گیا لگتا ہے. اور اب یہ عالم ہے کہ آپ بینچ کی تشکیل دیکھ کر اور بتا سکتے ہیں یہ فیصلہ کس طرف ہوگا. دو گروپ ہیں، ایک الف ایک بے. اب الف کے اگر ایک بینچ پہ 3 جج ہو اور بے گروپ کے 2 تو آپ بتا سکتے ہیں کہ فیصلہ کیا ہوگا. اگر الف کے 4 ہوں اور بے کے 3 ہوں تو آپ بتا سکتے ہیں فیصلہ کیا ہوگا. یہاں تک یہ معاملہ گر چکا ہے. اب اس کے ساتھ معاشرتی انتشار بھی ہے. معاشرے میں سیاسی جماعتیں ہیں تو ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں. معاشرے میں ادارے ہیں تو ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں. اور اس وقت پارلیمان اور عدلیہ کے درمیان ایک تاریخی جنگ شروع ہوئی ہے. عدلیہ ایک قانون کی تشریح کرتی ہے، دوسرے دن پارلیمان اس کو تبدیل کرنے لیجسلیشن لے آتی ہے. وہ لیجسلیشن لے آتی ہے، عدلیہ اس کو دوسری طرح مختلف انداز میں اس کی تشریح کر دیتی ہے. اور یہ کیٹ اینڈ ماؤس کھیل چل رہا ہے. اس طرح کی جو دراڑیں ہیں وہ پاکستان کے ماتھے پر ایک بزرگ ترین شخص کے چہرے پر جس طرح لکیریں پڑ جاتی ہیں، وہ اس طرح کا پاکستان کا عالم ہوا. ہر کسی کے ساتھ پولیٹیکل سیاسی امور کو سیاست میں رہنا چاہیے، لیکن یہ جوڈیشری میں بھی داخل ہو گئے. جوڈیشل امور کو عدالتوں میں رہنا چاہیے، لیکن وہ پارلیمان میں بھی اور انتظامیہ میں بھی داخل ہو گئے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو ہم جس چیز کو احساس نہیں کر رہے کہ ہم کون سی قوم ہے. ہم وہ قوم ہے جس نے اپنی اس 70 سال میں اس طرح کھایا پیا، نعرے لگائے، ہوائیں فائرنگ کر کے نمائشی ہم نے کنزیومرزم کی، کہ ہم اب اتنی بڑے قرضے میں جکڑے ہوئے ہیں کہ اگلی 4 نسلیں ان کی کمائی جو انہوں نے کمانا ہے وہ ہم کھا چکے ہیں. ڈکار بھی نہیں مارا، وہ قرضے ادا کرتے رہیں گے. اگلی 4 نسلیں وہ جو کمائیں گے وہ ہم نے جو
لگا دیا، کھا لیا، ڈکار مارے، پارٹیاں کی، دعوتیں کی، ہلا گلا، شور شرابہ، وائی فائر، وہ جو کچھ ہم ہیرے جواہرات ہم نے خریدے، مرسڈیز گاڑیوں میں نہیں بیٹھے، اس سے نیچے بات ہی نہیں کی، امپورٹ کیے، امپورٹ کرنے سے ان کو ہمیں اور قرضے چڑھے. یہ قرضے جس ہماری نسلوں نے، میرے بیٹے نے، میرے پوتے نے، میرے پڑ پوتوں نے جو دینے ہیں وہ ہم کھا چکے ہیں. چین میں جب چین ایک بھوکا غیر ترقی یافتہ ملک تھا، وہ چائے منگاتے ہی نہیں تھے، وہ وائٹ ٹی پیتے تھے، کہتے تھے وائٹ ٹی ہے. وائٹ ٹی کیا ہے؟ ابلا ہوا پانی بغیر پتی کے، پتی نہیں افورڈ کر سکتے. وہ ابلے ہوئے چاول ان کی مین ڈش ہو جاتی تھی، وہ نہیں افورڈ کر سکتے تھے. نہیں انہوں نے اس طرح کھایا کہ وہ چرگے بھی کھا رہے ہوتے، وہ تکے بھی کھا رہے ہوتے، وہ اور نعرے لگا رہے ہوتے اور خوش ہوتے ہی، سوچتے ہی نہ کہ کس کے منہ سے نوالا نکالا جا رہا. اس صورتحال میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بڑے بڑے ادارے ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہیں، تو ہمیں آج سوچنا ہے. پہلی بات میں سمجھتا ہوں جو میں عرض کروں گا، میں مختصر میں ختم کرتا ہوں اس کو. پہلی بات ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا اس ملک میں آئین کی برتری اور بالادستی ہونی ہے کہ نہیں ہونی. یعنی اور کور ایشو یہ ہے کہ کیا پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے کہ نہیں. کیا آئین کا یہ تقاضا ہے کہ نہیں ہے. اب ہوا کیا ہے کہ اصل ایشو یہ ہے، جب بھی آپ اس پہ سوچیں گے کہ الیکشن 90 ڈیز میں ہونے چاہیے کہ نہیں، اور اس کو الجھا دیا گیا ہے کہ بینچ 7 ممبر بینچ تھا، 5 ممبر بینچ تھا، بینچ کس نے اپوائنٹ کرنا تھا، فل کورٹ بینچ کیوں نہ ہوا، فل کورٹ لاتے، فل کورٹ 15 کا اگر چیف جسٹس بندیال بنا بھی دیتے تو دوسرے گروپ نے کہنا تھا 2 بندے ان سے نکالو کیونکہ ورنہ ان کی میجورٹی نہیں بنتی. 15 میں میجورٹی بندیال صاحب کی رہتی ہے. وہ انہوں نے دوسروں نے کہنا تھا یہ اعجاز اللہ حسن کو اور نقوی صاحب کو نکالو. وہ پھر اب 13 جو رہ جاتے، 13 میں ان کی میجورٹی ہو جاتی. اب 13 میں جب ان کی میجورٹی ہوتی تو اس گروپ، پہلے گروپ سے یہ آواز اٹھتی کہ اگر اعجاز اللہ حسن کو اور نقوی صاحب کو اس لیے نکالا گیا ہے کہ وہ انہوں نے ریفرنس کر دی تھی اور پرائما فیسی ویو دے دیا تھا چیف جسٹس کو لکھ کے کہ اس پہ سو موٹو کرو، تو جن ججز نے 4 ججز نے اپنی حتمی اوپینین دے دی ہے، اطہر من اللہ، مندو خیل، منصور علی شاہ اور یا افریدی، ان کو نکالو. اب وہ نکال دو تو چیف جسٹس کی برتری ہو جاتی ہے. اب یہ کہاں رکنا، یہ ڈائیورژنری ہے، یہ بات ڈائیورژنری ہے کہ بینچ کس نے بنانا ہے. بھائی اصل بات یہ ہے آپ الیکشن کراؤ، سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. آئین کہتا ہے الیکشن not later than a date in 90 days. یہ نہیں کہتا کہ within 90 days but not later than 90 days. So اصل ایشو یہ ہے، اس کو ڈائیورٹ اس سے کرنے کے لیے، ڈائیورژن کے لیے مختلف ایشو اٹھائے گئے ہیں. اب اس میں جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہو، میں پہلے دن سے کہتا رہا ہوں، یہ میں آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ذرا امپورٹنٹ ہے. مجھے 1.5 مہینہ پہلے میڈیا نے پوچھا کہ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد ہو جائے گا. میں نے کہا کیوں، آپ کو کیوں شک ہے؟ کہ جی وہ فوج کہتی ہے ہم نفری نہیں دے سکتے، وہ رینجر والا انٹیریئر منسٹر کہتا ہے ہم رینجر نہیں دے سکتے، وہ
क्या फाइनेंस मिनिस्टर कहता है मैं पैसे नहीं दे सकता, प्राइम मिनिस्टर कहता है कि इस बेंच को नहीं मानते, और उसका भाई भी ये कहता है जो लंदन में बैठा हुआ है, हम तो बेंच को नहीं मानते तो इसका फैसला कैसे मान सकते हैं। तो ये तो हुकूमत उस पे फैसले पे अमल ही नहीं करेगी। मैंने कहा, और ये मेरा मौक़िफ़ है, कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो हतमी हो उस पे अमल दरामद खुद ही होगा। ये कोई करिश्मा है हमारी आइन का भी, हमारी आइनी सोच का भी, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया और वो फाइनल फैसला है 1 मार्च 2023 का, जिसमें उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन कराओ। वो फैसला, उसमें तरमीम थोड़ी सी हुई है 4 अप्रैल की फैसले से, कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 14 मई तक इलेक्शन हो। ये इलेक्शन 14 मई को होंगे। ये बस ये सॉफ्ट पावर ऑफ द कोर्ट होती है, अदालत की सॉफ्ट पावर होती है, उसको बंदूकें तोपों की जरूरत नहीं है। ये अगर लिख दिया है कोर्ट ने और उमर अता बंदयाल ने कि इलेक्शन 14 मई को होंगे, तो इलेक्शन 14 मई को होंगे। सिपा सालार भी करवाएगा, प्राइम मिनिस्टर भी करवाएगा, सब करवाएंगे। और अगर कोई प्राइम मिनिस्टर या 3-4 लोग इस कोशिश में पाए गए कि इलेक्शन ना हो और सुप्रीम कोर्ट को डिसोबे किया जाए, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने तो कह दिया, लॉ मिनिस्टर ने तो कह दिया, इंटीरियर मिनिस्टर ने तो कह दिया, अब जिसने कह दिया कि हम नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को, मैं ये समझता हूँ उसको जब तलब करेगी अदालत, वो आएगा तो उससे पूछा जाएगा, ये तुमने बयान दिया, आपने बयान दिया कि आप मानते ही नहीं सुप्रीम कोर्ट और इस फैसले को। वो यहाँ या ना करेगा, हाँ ही करनी पड़ेगी, तो वहीं कन्विक्ट होगा। अगर वो ना करेगा तो नेक्स्ट डे एविडेंस बुला लिया जाएगा उसको कन्फ्रंट करने के लिए। वो जो टेप चलती है कौमी असेंबली में, वो ट्रांसक्रिप्ट वो मंगा लिया जाएगा, और नेक्स्ट डे ही विल बी कन्विक्टेड एंड सेंटेंस मे बी टू टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी से हुआ, और 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई होगा। ये इनको पता लगना चाहिए। एंड वी स्टैंड with the Constitution, with accountability in accordance with the Constitution, with the Supreme Court and the orders of the Supreme Court, and we may have to march. अगर ये डिफाइंस सुप्रीम कोर्ट की सिपा सालार और उसके इदारे की तरफ से भी होना शुरू हो जाती है, और इस वक्त ये बड़े मुतमईन है कि सिपा सालार हमारे साथ है। पर मैं कहता हूं अगर ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का रहे, कोई दुनियावी ताकत नहीं है जो उसको डिफाई कर सकती है। द सुप्रीम कोर्ट हैज टू बी ओबेड एंड वी हैव टू सपोर्ट दिस पर्टिकुलर एफर्ट ऑफ फोर्सिंग पीपल एंड द पावरफुल institutions to obey the Supreme Court and the Chief Justice. Thank you.